وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. بہت شکریہ نوازش. اب یہاں پر جو دعائے افتتاح کے اندر جملہ آیا ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ جہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ الذی لا تنقص خزائنہ، خدا کی ذات وہ ہے کہ جس کے خزائن جمع ہے خزانے کی یا خزینے کی، اور خزائن جمع وہ ہے کہ جو صرف پلورل نہیں ہے بلکہ یہ وہ جمع ہے جس کے بعد جمع نہیں لگائی جا سکتی. آپ کہتے ہیں کہ 2 سیب، 3 سیب، 4 سیب، ہزاروں سیب، لاکھوں سیب، کروڑوں سیب، ان گنت سیب، بے تحاشا سیب. تو اب بے تحاشا کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے اردو میں کہ جس کو آپ جس کے ذریعے بیان کر سکیں کہ فلاں شہر میں کتنے سیب سڑکوں پر فرض کیجئے پڑے ہوئے تھے. معذرت. ڈھیر سارے، بہت سارے، بے تحاشا. اب بے تحاشا درد، بے تحاشا آپ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں. تو خزائن فرض کیجئے وہ جمع ہے، وہ لفظ جمع کا پلورل کا کہ جس کے بعد اب مزید جمع بنانے کی گنجائش نہیں رہتی. تمام کی تمام جتنی چیزیں ان سب کے خزانے خدا کے پاس ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتے. اب یہ سوال ہے کہ کیسے. اچھا ایک یہاں پہ اصلاح کر لیجیے، معذرت. لا تنقصو کا مطلب یہ نہیں کہ ختم نہیں ہوتے. اگر تنفدو ہوتا، نفدہ ینفدو، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ختم ہوتے ہیں. لا تنقصو کا مطلب ہے کہ نقصان، نقص، کمی ہونا. کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہے، دنیا میں جتنا بھی سونا ہے آپ اپنے گھر میں اکٹھا کر لیجیے، دنیا میں جتنا بھی سونا ہے، اور اس کے بعد اس سونے کو توڑ کے خرچہ کرتے رہیے. آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ ہمالیہ پہاڑ کے برابر سونا ہے. تو آپ وہ خرچ کریں گے پہلے دن تو اس میں سے بہرحال آدھا کلو تو خرچ ہو جائے گا، دوسرے دن 1 کلو، پھر تیسرے دن پھر 1.5 کلو. اسی طرح سے بہرحال وہ ہمالیہ پہاڑ کے برابر ہے، لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ سونا کم تو ہو رہا ہے نا. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت دے رہا ہے، کسی کو علم دے رہا ہے، کسی کو طاقت دے رہا ہے. طاقت، صلاحیت، استعدادات مختلف. کسی انسان پیدا ہو رہا ہے تو اس کی نگاہ بڑی تیز ہے، کوئی شخص کیلکولیشن میں بڑا ماہر ہے، کوئی جمناسٹک کا بہت بہترین پلیئر ہے. جمناسٹک والا بہت اچھا پلیئر ہے تو وہ سوئمنگ نہیں کر سکتا، سوئمنگ والا ہے تو وہ ایتھلیٹ نہیں بن سکتا دوڑ کے اندر 100 میٹر کی. تو یہ سب خدا نے طاقتیں دی ہیں. اور اس کے بعد یہ جملہ فرما رہا ہے اس دعا کا کہ لیکن خدا کے خزانے کم نہیں ہوتے. اس کو سمجھیے کیسے ہو رہا ہے یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے خزانے کم نہیں ہو رہے، آپ اگر ایک حوض میں سے جو پوری دنیا کے برابر ہو روزانہ 50، 100، 1000، 10,000 گلاس نکالتے رہیے تو ایک نہ ایک دن یہ جو حوض ہے اس کا پانی کم ہو جائے گا. تو یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ خدا کے خزانے کم نہیں ہو رہے؟ اس میں کوئی رتی برابر کمی نہیں آ رہی. اور یہ دیکھیے ان دعاؤں کو آپ ترجمہ پڑھیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لطف آئے گا، وہ مزہ توحید کا. پھر امام زمانہ کی عظمت کا جو ذکر کیا گیا ہے، جناب امیر کی پنجتن کی عظمت کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو وہ جو سب ذکر آئے گا یہاں پر تو وہ پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ دعا کس طرح سے حقیقتوں کے بارے میں بیان فرما رہی ہے. یہ جملہ میرے خیال سے کہ بڑا عجیب جملہ ہے. اگر تمام کے تمام جملوں میں دیکھیں اس دعا کے تو کچھ جملے آپ کو بڑے عجیب ملیں گے دعا افتتاح کے. اس میں سے یہ جملہ بڑا عجیب ہے جو اب ہم جس کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. پہلا تو یہ کہ ذات باری تعالیٰ، ذات خدا وہ ہے کہ جس کے خزانے رتی برابر بھی کم نہیں ہوتے. اور کیوں کم نہیں ہوتے؟ ایک سوال، اس کا جواب دوں گا میں. دوسرا، وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا. اور کثرت عطا، خدا جتنی بھی کثرت کے ساتھ کسی کو کوئی بھی عطیہ، دولت، گفٹ، تحفہ، بلیسنگز، عنایت عطا فرمائے کثرت کے ساتھ، یہ جو عطا فرما رہا ہے خدا، یہ خدا کو زیادہ کر رہی ہے. اگر آپ کثرت کے ساتھ، آپ ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، اور دنیا کے جو 10 بڑے پیسے والے آدمی ہیں ان کی پوری دولت آپ کے گھر میں رکھی ہے کمرے میں، آپ کثرت کے ساتھ بانٹنے لگی. ہندوستان، پاکستان میں آپ رہتے ہیں جہاں یہ درس سنا جائے گا، تو بالآخر
کیا کرے گا یہ کثرت عطا؟ کمرے میں پڑے ہوئے چھت پر تلے اوپر تلے انبار لگا ہوا ہے، یہ کم ہوں گے؟ دعا کہہ رہی ہے کہ کثرت عطا خدا کے وجود میں ایک چیز کو زیادہ کرتی ہے نہ کم۔ کس چیز کو زیادہ کرتی ہے خدا کے سلسلے میں؟ جود اور کرم کو، یعنی خدا جتنا دے رہا ہے اس کا کرم اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، اس کے واسطے کچھ ختم نہیں ہو رہا۔ اب اس جملے کو میں نے جیسے کہا نا کہ اگر دعا افتتاح کے 8 10 15 جملے آپ نکالیں، اس میں سے بڑا بھاری جملہ ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں۔ لا تنقص خزائن، خدا کے خزانوں میں کسی بھی قسم کو کمی نہیں آتی۔ عجیب ہے۔ اس کی مثال، ایک جو ظاہری مثال ہے وہ سمجھ لیجیے آپ خوبصورتی کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ انڈو پاک میں ایک تعریف ہے، فلاں جگہ پہ اور تعریف ہے، فلاں جگہ پہ اور تعریف ہے۔ انسانی شکل خوبصورت شکل کا ہے یہ، اور آپ ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ صاحب ان متضاد صفات رکھنے والوں کو، کہ جن کی صفات متضاد ہیں، جن میں ٹکراؤ ہے، ہر ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورت ہے۔ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ سیاہ فام ہو، لیکن آپ اس کو بھی کہیں گے خوبصورت ہے۔ ایک شخص گورا چٹا، اس کو بھی کہیں گے آپ خوبصورت ہے۔ ایک سانولا، اس کو بھی کہیں گے آپ خوبصورت ہے۔ کیا ان سب کی شکلیں ملتی ہیں؟ نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ رتی برابر ذرا سا رد و بدل کر کے ایک نئی شکل کو خلق کرتا ہے۔ 6 ارب انسان ہے، کسی کی شکل نہیں ملتی، لیکن ان 6 ارب انسانوں میں سے آپ ایک تعداد کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ خوبصورت ہیں، اور ان کی شکلیں جو خوبصورت کی تعریف ہے آپ کے نزدیک، وہ سب لوگوں کی شکلیں نہیں ملتی۔ یہ ایک معمہ، ایک محیر العقول بات ہے۔ خدا نے کہیں پر گھاس اگائی ہے، وہ میدان خوبصورت ہے، بلند و بالا درخت ہے، وہ خوبصورت ہے، کہیں پر برف پوش چوٹیاں وہ خوبصورت ہیں، کہیں پر صحرا ہے وہ آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس میں دیکھیے بہت ساری بحثیں آ سکتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں مولانا یہ آپ کا پرسیپشن ہے، کیا ہے؟ ان سب باتوں کو کنارے پہ رکھتے ہوئے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پاس جو خزانہ ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو، وہ کبھی ختم نہیں ہو رہا۔ اس کی ایک مثال خوبصورتی ہے، اس کی ایک مثال خوبصورت آواز ہے، اس کی ایک مثال خوبصورت نغمہ ہے، گنگناہٹ ہے، ترنم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال دنیا کا ادب ہے، لٹریچر ہے۔ ہر ادب میں جائیے آپ کو خوبصورت ترین اشعار مل جائیں گے، مضامین مل جائیں گے۔ ہر جگہ پر جائیے آپ کو عجیب و غریب بہترین خوش مزہ اور خوش ذائقہ غذائیں مل جائیں گی۔ یہ وہ چیزیں جو مادی دنیا میں ہیں۔ یہ سب کے سب کس بنیاد پر ہیں؟ کہ خدا کسی کو کچھ دے رہا ہے تو وہ انسان اس بات کی بنیاد پر کوئی چیز خلق کر رہا ہے۔ غزلیں اتنی لکھی جا چکی ہیں، اس کے بعد اب کوئی غزلوں میں کوئی جگہ نہیں رہتی، لیکن تب بھی غزل گو شاعر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ کہاں سے یہ سب انسان اپنی خلقت کر رہا ہے، اپنے فن پاروں کو دکھا رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو خدا جو دے رہا ہے تو یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے خدا کے خزانے؟ کیونکہ خدا کا سلسلہ میں ایسا نہیں کہ خدا کسی جگہ سے کوئی چیز اٹھا کر دے۔ خدا اپنی مشیت سے ایک نئی چیز اس طرح سے خلق کرتا ہے کہ جو آج تک اربوں خربوں سال سے خلق نہ ہوئی ہو۔ اور کیونکہ قرآن میں خدا سورہ رعد میں فرما رہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ہر چیز کو اس کی ایک مقدار کے حساب سے نازل کرتے ہیں۔ یعنی خدا نے اگر حضرت یوسف کو خوبصورت بنایا تو ایسا نہیں کہ حضرت یوسف سے زیادہ خوبصورت کسی کو خدا خلق نہ کر سکے، کر سکتا ہے بالکل، جیسا کہ روایت میں ہے جناب رسالت مآب کے بارے میں۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے ایک چیز کو ایجاد کرتا ہے اپنے ارادے سے۔ خدا کہیں سے لے کر کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا تاکہ آپ کہہ دیا جائے کہ ختم ہو گئے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جس طرح سے چاہے، ان خزانوں میں سے جو اس کے علم اور قدرت کی بنیاد پر اس وقت خلق ہوتے ہیں۔ اس بات پہ توجہ کیجیے گا، اس کی حکمت اور مشیت اور ارادے کے ساتھ خلق ہوتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب خلق ہوتے ہیں؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک پروسیس کے تحت ایک کام کو آ کر انجام دے، اس کا ارادہ ہو جائے وہ ایک چیز کے اندر خوبصورتی ڈالتا ہے۔ 2 کھلاڑیوں کے بارے میں مجھے اب دیکھیے، اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ کیونکہ ہمارے سننے والے مختلف سطح کے ہیں، اس لیے ہم ایک خاص انداز میں اس گفتگو کو لے کر چل رہے ہیں، بہت ہی ایک آسان انداز میں۔ 2 کھلاڑی، ایک فٹ بال کے ایک اسکواش کا، دونوں سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ لوگ محنت کا کام نہ کریں، ان کی ماؤں سے کہا تھا، باپ سے۔
اور دونوں کے دونوں کھلاڑی ایسے ہیں، اسکواش کے بھی فٹ بال کے بھی، کہ انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے اور ان سے زیادہ بڑا آپ کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکتا. سب سے زیادہ پیسہ انہوں نے کمایا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے ماں سے، اور ولادت سے پہلے کہا تھا وہ جو سب ہوتا ہے سلسلہ الٹرا ساؤنڈ سونوگرافی، کہ یہ اول تو بچے گا نہیں، بچہ بچ گیا تو یہ مسئلہ ہوگا. دوسرے کھلاڑی اسکواش کے، ان سے کہا تھا کہ دیکھیے اس کے پیروں میں یہ بیماری آ چکی ہے جوڑوں میں، اسکواش کے پلیئر سے، اب یہ اسکواش تو چھوڑ دیجئے، یہ بھاگ بھی نہیں سکتا. اور اس کھلاڑی نے ریکارڈ بنایا کہ جس کے ریکارڈ کو کوئی نہیں توڑ سکا آج تک. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا نے ایک چیز دکھائی ڈاکٹر کو، ایک خزانہ اس نے اپنی مشیت سے وہاں پر ایک ایسا بھیجا کہ کیلکولیشن آپ کی فیل ہو گئی. لہٰذا لا تنقصوا خزائنہ، خدا خزانے میں سے نکال کے نہیں دے رہا جس طرح سے آپ اپنی تجوری میں سے نکال کے غریب کو مسکین کو پیسہ دے رہے ہیں. خدا خالی تجوری میں سے فرض کیجئے ہاتھ ڈال رہا ہے، اس کے ارادے سے وہاں پر ایک نوٹ خلق ہو رہا ہے جو دے رہا ہے. اس کو آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس کو آپ کیسے ٹکرائیں گے؟ لا تنقصوا خزائنہ. لہٰذا خدا کے خزائن کبھی ختم نہیں ہوتے. میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں، بتایا میں نے. لا تنقص، کم نہیں ہوتے، رتی برابر کمی نہیں آتی. اور جتنی زیادہ وہ عطا کرتا ہے کثرت کے ساتھ، جب آپ کثرت سے عطا کریں، ارے سرکار آپ کے پیسے تو ختم ہونے تھے بینک اکاؤنٹ میں، تو میرے اکاؤنٹ میں تو 10 ارب روپے تھے، تو آپ بانٹ رہے ہیں اس طرح سے، کسی کو 10 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب 2 ارب، تو 100 ارب 100 خرب بھی ہوتے، ختم ہو گئے 5 سال میں. کثرت عطا وجہ بنتی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ کو کم کرنے کا. یہاں پر کثرت عطا بڑھا رہی ہے خدا کے وجود میں ایک چیز کو. کس چیز کو؟ جود اور کرم کو. جود کسے کہتے ہیں؟ سخاوت، یعنی دل کھول کے دے. کرم کسے کہتے ہیں؟ جب دے تو عزت سے دے، تکریم سے دے، توہین سے نہ دے. مجھے پانی چاہیے، آپ نے گلاس لائے اور آپ نے پٹخا میز پر، یہ لیں مولانا پی لیں. کوئی دوسرے جملے بھی ہو سکتے ہیں، وہ میں نہیں کہوں گا. یہ لیجیے، ایک یہ آپ نے دے دیا پانی، ایک گلاس تھا آپ کے گھر میں پانی کا، یہ سخاوت ہے. لیکن وہی ایک گلاس آپ رکھ کر تشتری میں رکھ کر لائے، بڑے احترام سے آپ نے کہا مولانا یہ لیجیے فرمائیے، اور تمیز سے رکھا آپ نے. یہ ہے کرم، کہ عزت کا خیال رکھا جائے. کثرت عطا خدا کی ذات میں جود اور کرم کا اضافہ کرتی ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کیسے؟ یعنی خدا جس کو دے رہا ہے، جتنا دے رہا ہے، اتنا زیادہ خدا کا جود اور کرم کھل کے سامنے آ رہا ہے. کل تک اگر 100 لوگ کہتے تھے کہ خدا جواد اور کریم ہے، آج 1000 لوگ کہہ رہے ہیں، کہ پرسوں 1 لاکھ لوگ کہیں گے. اچھا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہیں گے، یہ صحیح نہیں ہے. کہیں یا نہ کہیں، اگر دنیا میں آپ اس کی نعمتوں کو دیکھیے تو جود اور کرم اس کا مسلسل جاری و ساری ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے، خدا کی ذات سے نہ کسی چیز کی کمی کی جا سکتی ہے، نہ کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو خدا یہ دعا کیسے کہہ رہی ہے کہ لا تزیدہ کثرت العطا، کہ یہ خدا کی ذات میں زیادتی اور زیادہ نہیں کرتی خدا کی ذات کو کثرت العطا. عطا کی کثرت خدا کی ذات میں کسی چیز کو زیادہ نہیں کرتی مگر جود اور کرم کو. تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تو نہیں کر رہی، یہ بات تو واضح ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صفات ہوتی ہیں صفات ذات، کچھ ہوتی ہیں صفات فعل. صفات ذات کیا ہے؟ خدا کوئی کام کرے یا نہ کرے، وہ صفت خدا میں ہے. خدا حی ہے، زندہ ہے، چاہے خدا کوئی کام کرے یا نہ کرے. خدا قیوم ہے، اپنی ذات کے بلبوتے پہ کھڑا ہے. ہم کو آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، بیماریوں سے بچنے کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے خدا کو ضرورت نہیں. خدا علیم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے کوئی چیز ہو کہ نہ ہو. یہ صفات ذات ہیں. ایک ہیں صفات فعل. کیا مطلب؟ جب خدا کسی مخلوق کے ساتھ کوئی کام انجام دیتا ہے، تب آپ خدا کے ساتھ اس صفت کو مختص کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ کل تک خدا نے فرعون سے انتقام نہیں لیا تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا انتقام لے گا. جب ازل میں نہ کوئی ظالم تھا نہ مظلوم، خدا کس سے انتقام لیتا؟ تو ذات خدا میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ خدا کی ذات سے یہ چیز نکل کر سامنے آئی. خداوند تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنین کو وہ رتبے عطا کیے. تو امیر المومنین فرمانے خدا تو کریم ہے، تو جواد ہے، تو سخی ہے، تو نہیں عطا کیا. تو جب امیر المومنین عالم غیب میں تو اس وقت یہ عطا نہیں ہوا تھا. فرض کیجئے کہ دروازہ خیبر کو جو اکھاڑا گیا، وہ دنیا میں ایک مقام پر آ کر اکھاڑا گیا. وہ جو کام امیر المومنین کے ساتھ خدا نے کیے ہے جناب امیر کی ولادت کے بعد، وہ دنیا میں کیے. تو صفات فعل اس وقت خدا کے وجود سے نکل کر آتے ہیں، دکھتے ہیں، ہماری سمجھ میں آتے ہیں
جب خدا کسی کام کو انجام دے. لہٰذا کثرت العطا کب ہے؟ ازل الاعزال میں، جب کوئی مخلوق نہیں تھی، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، صرف خدا تھا. عطا بھی نہیں تھی، کس کو خدا عطا کرتا؟ لیکن جب اس نے مخلوقات کو بنایا، جیسے جیسے مخلوقات بنتی گئی تو اس کی ذات کا جود اور کرم سامنے آتا گیا. یہ جو میں نے بات کی کہ کل تک 100 لوگ کہتے تھے خدا جواد کریم ہے، آج 1000 لوگ کہتے ہیں، یہ مثال دی تھی. ورنہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں عالم حقیقت کی. یعنی آپ مانیں یا نہ مانیں، ایمیزون کے جنگلوں میں جو اس وقت 500 نئی اسپیشیز بن رہی ہیں یا 200 پھل اگ رہے ہیں، وہ خدا کے جواد، جود اور کرم کا نتیجہ ہے، چاہے کوئی بشر وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے. یعنی عالم حقیقت جو چل رہا ہے وہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ کا جود اور کرم ہر جگہ پھیل رہا ہے. یا تو یہ کہیے یا یہ کہیے کہ انسان، خدا کی قدرت، دنیا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو خدا دے رہا ہے، یہ خدا کی ذات کے جود اور کرم کو مسلسل ہم کو سمجھا رہی ہیں کہ خدا تیرا جود کس طرح سے تھا، تیرا کرم کس طرح سے. ایک تو یہ بات، انہ هو العزیز الوہاب، خدا کی ذات عزیز ہے اور وہاب ہے. عزیز مطلب کیا؟ جس پر کوئی غلبہ نہ پا سکے. وہاب یعنی کثرت کے ساتھ تحفے دیتا ہے، ہبے دیتا ہے. کہاں پر کہا جا رہا ہے یہ جملہ؟ کیونکہ خدا کے جود اور کرم کی بات آئی ہے، سخاوت کی بات آئی ہے، کرم کی بات آئی ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ خدا جب دیتا ہے تو خدا کی دی ہوئی چیز کو، خدا کے دیے ہوئے انعام کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. امیر المومنین کو خدا نے علم دیا. مولا فرمائے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. آپ امیر المومنین کے سر پر ضربت لگا دیجئے، آپ علم کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے. عزیز ہے یعنی غلبہ نہیں پایا جا سکتا. وہاب کثرت کے ساتھ ہبہ کرتا ہے وہ. اب یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اب یہاں پر دعا مانگنے والا ایک عجیب بات کہہ رہا ہے، کہہ رہا اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر. تھوڑا سا مانگ رہا ہوں تیرے بہت سے، زیادہ کب مانگ رہا ہوں؟ تھوڑا سا مانگ رہا ہوں، ذرا سا. جب تیرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، ڈرے وہ جس کے خزانے میں کمی ہو. قلیلا من کثیر، قلیل مانگ رہا ہوں کثیر میں سے. ما حاجت بالیہ عظیمہ، مانگ کیا رہا ہوں میں؟ قلیل. لیکن کیوں مانگ رہا ہوں؟ حاجت کی بنیاد پر. میری حاجت کون سی ہے؟ عظیم حاجت ہے. پروردگار تیرے پاس جو ہے نا، اس میں سے تو اگر مجھے دے گا، پورا کب مانگ رہا ہوں، آدھا بھی نہیں مانگ رہا، پونا بھی نہیں مانگ رہا، پاؤ بھی نہیں مانگ، قلیل، تھوڑا سا دے دے پروردگار. لیکن مسئلہ ایک ہے، تو جو دے رہا ہے قلیل دے رہا ہے، میری حاجت اس قلیل کی نسبت جو تو دے گا بڑی عظیم ہے. تھوڑی سی مغفرت دے دے، تیرے خزانے مغفرت کچھ کم نہیں ہوگا. اچھا، دینے والا ڈرتا کب ہے دینے سے؟ میں تمہیں دے دوں گا تو خود کیا کروں گا؟ غنا کان ہو قدیم، تو جب سے ہے تو بے نیاز ہے. مولانا آپ کے پاس 10 کروڑ روپے پڑے ہوئے، آپ کے تو کسی کام کے نہیں ہیں، فرض کیجئے آپ دے دیجئے، میں کیسے کھاؤں گا؟ آپ کے پاس من و سلوہ اتر رہا ہے، فرض کیجئے، تو آپ کو پریشانی نہیں ہے کوئی روپے پیسے کی کہ میں دے دوں گا تو میں کیا کھاؤں گا؟ ٹھیک ہے. تو وغنا کا عنہ قدیم، تیری غنا، تیری توانگری، بے نیازی اس چیز سے جو میں مانگ رہا ہوں تجھ سے قدیم ہے. قدیم مطلب جب سے تو ہے اور جب سے تو تھا اور جب تک رہے گا، تجھے ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی. تو پہلی بات تو پروردگار تجھے ضرورت ہے نہیں، میں بہت شدت کے ساتھ محتاج ہوں. تیسری چیز، میں پورا کب مانگ رہا ہوں تجھ سے پروردگار؟ تھوڑا سا مانگ رہا ہوں. تو یہ کریم کو گھیرنے کے طریقے ہیں، یہ کریم کی حجت کو قطع کرنے کے طریقے ہیں کہ پروردگار. اور اگر آسان الفاظ میں کہوں تو یہ بندگی کی عاجزی اور انکساری کا طریقہ ہے. اپنے آپ کو حد درجہ نچلے، ادنا اور گھٹیا مقام پر رکھ کر اپنے خدا کو، اپنے پروردگار کو بلند ترین مقام پر رکھ کر اس سے گفتگو کرنا، یہ بنیادی مرحلہ ہے، اہم ترین مرحلہ ہے. کس چیز کا؟ بندگی کا، عبودیت کا. وَهُوَ عِنْدِي کثیر، میرے پاس جو حاجت ہے وہ بہت زیادہ ہے، یا میری ضرورت بہت زیادہ ہے. وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ، اور تجھ پر یہ دینا بڑا آسان ہے. آپ نے توجہ کی؟ پروردگار پہلی بات تو کم مانگ رہا ہوں بہت، دوسری بات بہت شدید ضرورت مند ہوں، تیسری چیز تجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. میں مغفرت مانگ رہا ہوں تجھ سے، تجھے مغفرت کی ضرورت ہے نہیں ہے. میں جنت مانگ رہا ہوں تجھ سے، تجھے جنت کی ضرورت ہے نہیں ہے. میں پہلی رات قبر کی چاہ رہا ہوں کہ مجھے عذاب نہ ہو، تجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. چوتھی چیز، بہت میرے لیے تو بہت زیادہ ہے اگر تو دے دے گا. اچھا، سب کچھ ہے، دے سکتے ہیں، لیکن مشکل ہے، بہت کٹھن ہے.
بھائی کہاں سے لا کر دیں تم کو پیسہ؟ بینک بند ہو چکے ہیں، کارڈ ہے نہیں، ATM کھلے ہوئے نہیں، مشکل ہے بہت. نہ خدایا، وہو علیک سہل یسیر، تیرے لیے وہ کام کرنا جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں سہل ہے، بہت آسان ہے، اور یسیر ہے، بہت تھوڑا سے مقدار میں بھی کام میرا بہترین ہو جائے گا. آپ نے توجہ کی بندگی کے اظہار کا کس طرح سے طریقے کا انتخاب کیا گیا. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ خدا سے میں مانگوں تو کیسے مانگوں اور کیوں مانگوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ جس چور نے، جس مجرم نے کوئی چوری کی ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، وہ تھانے دار، کوتوال، داروغہ جی کے پاس کیسے جائے؟ وہ جائے تھانے میں کہ داروغہ صاحب، کوتوال صاحب، انسپکٹر صاحب، ہم ہیں، جتنی چوریاں ہوئی تھیں محلے میں، جتنے قتل ہوئے تھے، جتنی گاڑیاں چوری ہوئی تھیں ہم نے کی تھیں. اب میں جا کے کہوں یہ لیجئے ہمیں گرفتار کر لیجئے اور سزا دے دیجیے، زندان میں ڈال دیجئے؟ اسی چیز سے تو میں بھاگنا چاہتا ہوں. میں خدا کے سامنے جا کر کہوں خدا میں تیرا یہ بندہ آ گیا، تو میں جس خدا سے بھاگ رہا ہوں اپنے گناہوں کے خوف کی وجہ سے، خود اس کے پاس آ جاؤں. چور چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، قتل غارت گری کرے، اور پھر جا کر کوتوال کے سامنے چلا جائے، داروغہ کے سامنے، کہ میں آ گیا ہوں، یہ لیجیے سزا دیجیے. تو میں سزا سے تو بچنا چاہتا ہوں. کیا کوئی سزا کا ایسا طریقہ ہے کہ میں کوتوال، داروغہ جی، انسپکٹر صاحب، پولیس کمشنر سے گفتگو بھی کر لوں اور وہ مجھے معاف بھی کر دیں؟ اچھا اس کو چھوڑیے، ایک اور اس کو ذہن میں رکھیے، بلکہ ایک اور طریقے سے بات کرتے ہیں. ایک دوست نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہم نے کہا صاحب اتنے ہم نے چوری چکاری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، اتنا سب کچھ کیا ہے غلط کام، تو فون کرنے جا رہے ہیں ہم چیف جسٹس صاحب کو یا پرائم منسٹر کو، صدر کو، پریزیڈنٹ کو، پولیس کمشنر کو، کہ ہم وہ صاحب بات کریں جنہوں نے اس محلے میں اتنی چوریاں کی تھیں، تو آپ ذرا ہماری بات سنیے اور ہم کو معاف کیجیے. تو وہ دوست ہمارا کہے گا کیا آپ سے بات ہی نہیں کرے گا؟ وہ فون کاٹ دے گا، کہے گا مجھ سے بات مت کرو، تم ایسے اتنے برے آدمی ہو، تم مجھ سے کیا بات کر رہے ہو؟ فون کاٹ دے گا. کس منہ سے جاؤ گے بات کرنے؟ میری بات پہ توجہ کی آپ نے کہ کس منہ سے بات کرو گے تم؟ وہ بچہ جو سارے سال شیطانی کرے، سبق یاد نہ کرے، لیسن یاد نہ کرے، اٹینڈنس جس کی پوری نہ ہو، یونیفارم اس کا گندا سندا رہتا ہو، میلا کچیلا، ہوم ورک کر کے نہ آئے، ویکلی جو ایگزامز ہوتے ہیں اس میں فیل ہو جائے، یہ بچہ جا کر کیسے کہے فائنل ایگزامز میں کہ مجھے پاس کر دیجیے گا؟ کیسے کہے؟ کس منہ سے جاؤ گے تم میاں؟ یہ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ہمارے معاشرے میں؟ یہ دونوں مثالیں اگر آپ نے سمجھ لی تو اب آئیے عبارت کی طرف. پروردگار کچھ خصوصیتیں ہیں تیری جو میں تجھ سے بات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں. ویسے تو مجھے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں تجھ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہوں، لیکن پہلی چیز اللہم ان عفوک عن ذنبی، کیونکہ پروردگار اتنے گناہ کیے ہیں میں نے کہ تو نے ان کے نشانات کو مٹا دیا، دنیا کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میں نے کیا گناہ کیے، اور دنیا سمجھ ہی نہیں پائی کہ میں نے کیا گناہ کیے، کیونکہ تو نے ان کے نشان مٹا دیے. پہلی چیز وتجاوزک عن خطیاتی، اور تو نے میرے گناہوں کو دیکھا اور تو درگزر کر کے دیکھی اندیکھی سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گیا. دوسری چیز، تیسری چیز وصفحک عن ظلمی، جو میں نے ظلم کیا اپنے اوپر تیری دین پر، شریعت پر، صفحک، تو نے اس سے بھی درگزر کیا. وسترک علی قبیح عملی، تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال کر رکھا. وحلمک عن کثیر جرمی، اور پانچویں چیز کہ تو نے میرے کثرت کے ساتھ جو جرم کیے میں نے، تو نے ان جرموں پر بڑے حلم کے ساتھ برداشت کیا مجھے، اور مجھے فوراً سزا نہ دی. عندما کان من خطائی و عمدی، جبکہ یہ میری خطائیں جو تھیں اور عمد جو تھا، جو میں نے غلطی سے گناہ کیے وہ بھی، اور جو میں نے جان بوجھ کے کیے وہ بھی. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بادشاہ خطا کی بنیاد پہ جو آپ نے کام کیا غلط آپ کو چھوڑ دے. خطا کیے لیکن آپ کو سزا ملے گی، خطا بہت بڑی تھی. آپ نے خطا کی، دشمن ملک کو جا کے راز بیچ دیے، سارے غلطی سے بیچ دیے. آپ نے غلطی سے، آپ پائلٹ تھے، جہاز اڑا رہے تھے، آپ نے ایسے ہسپتال میں مار دیا جہاں پر پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم کے بیٹے بیٹیاں سب فیملی والے وہاں پہ علاج کروا رہے، سب مر گئے. اتنی آسانی مسکرا کے نہیں گزرے گا. پریزیڈنٹ صاحب یہ تو خطا تھی. سرکار یہ وہ خطا نہیں ہے جو خطا ہے، یہ خطا دوسری ہے. اس خطا کا گھاؤ اور زخم پریزیڈنٹ کے دل پر ہے، وزیر اعظم کے دل پر ہے. تو خطا، ہر خطا خطا نہیں ہوتی ہے. ایک بات وہ عمدی، کچھ گناہ ایسے ہیں جان بوجھ کر کیے ہیں. لہٰذا یہ جو 5 کام تو نے میرے ساتھ کیے، اور ان 5 کاموں میں بھی خطائیں تھیں، ظلم تھے،
قبیح برے انتہائی مکروہ کریہ اعمال تھے، میرے جرم تھے، یہ کچھ جان بوجھ کے کیے میں نے، کچھ خطاؤں کے ذریعے کیے، بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہوں تو تیرے سامنے روسیا، میرے پیپر پہ یہی لکھا ہوا ہے نام عمل پہ۔ ان سب باتوں کے باوجود مجھے یہ لالچ ہے کہ میں تجھ سے بات کروں۔ کیوں بات کروں؟ اطمعنی، یہ مجھے لالچ دلا رہا ہے، طمع دلا رہا ہے، فی ان اسألک، کہ میں تجھ سے وہ چیز مانگوں، ما لا استوجبہ منک، کہ جس چیز کا میں حقدار نہیں ہوں تجھ سے۔ خوب توجہ کیا آپ نے، میں ظالم ہوں، میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نے ذنب کیا ہے، گناہ کیے ہیں، نہایت ہی کری اور مکروہ اور غلیظ اعمال انجام دیے، میرا نامہ عمل سیاہ ہے جان بوجھ کے خطاؤں سے، لیکن اس کے باوجود پروردگار میں اس امید کے ساتھ، اس لالچ کو لے کر دل میں آیا ہوں کہ تجھ سے وہ مانگوں کہ جس کا میں مستحق نہیں ہوں۔ خوب توجہ کیجئے آپ یہاں پر امام کیا فرما رہے ہیں اس دعا کے روایت کے مطابق، کہ میں ایک دفعہ بڑا روسیا ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، بہت ہی غلیظ آدمی ہوں پروردگار، لیکن میں تجھ سے وہ مانگ رہا ہوں جس کا میں حقدار ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر تو آپ توجہ کیجئے خدا کی رحمت کی، خدا کے کرم کی، خدا کی بخشش کی، کہ میں تجھ سے وہ مانگ رہا ہوں باوجود اس کے کہ میں روسیا ہوں، تیرے بارگاہ میں ذلیل اور حقیر ہوں، تجھ سے وہ مانگ رہا ہوں ما لا استوجبہ، جس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ الذی رزقتنی من رحمتک، میں وہ مانگ رہا ہوں وہ چیزیں کہ جو تو نے رزق مجھے دیا اپنی رحمت کے بلبوتے پر، اور وہ جو تو نے مجھے عطا کیا، دکھایا اپنی قدرت، میں تیری قدرت طاقت کو دیکھ چکا ہوں، تو دیکھ چکا ہے، اور تو نے جو مجھے پہچانوایا ہے کہ تو باوجود ان تمام چیزوں کے میری پکار پر لبیک کہتا ہے، میری دعاؤں کو سنتا ہے، لہٰذا میں ان تمام باتوں کے باوجود کیوں مانگ رہا ہوں تجھ سے؟ ہو سکتا ہے میں مانگوں تو خدا کہے کہ تم مجھ سے مانگنے آئے ہو، بجائے اس کے کہ تم مجھ سے صحت مانگنے آئے ہو، میں تمہیں اور بیمار کر دوں گا، غصے میں آ چکا ہوں میں، تم کیسے آئے؟ ہیڈ ماسٹر کی مثال سامنے کہ تم آئے ہو، 2 بیتے اور رسید کرے گا وہ۔ یہاں پہ جملہ فصرت ادعوک آمنا، لہٰذا میں تجھ سے دعا مانگنے آیا ہوں تمام چیزوں کے باوجود، آمنن، کوئی ڈر و خوف نہیں ہے مجھے، باوجود اس کے کہ مجھے ڈرنا چاہیے، جرم، خطائیں، کری اعمال، غلط عمل، بڑے کرائمز میں نے کیے، بڑے گناہ کیے، لیکن ڈر نہیں رہا میں تجھ سے، کیونکہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے رزق دیا ہے، تو نے مجھے اپنی قدرت دکھائی ہے، طاقت دکھائی ہے، تو نے مختلف جگہوں پر میری دعاؤں کو اجابت سے روشناس کروایا ہے، اجابت کے مرحلے تک پہنچایا ہے، لہٰذا میں دیکھ چکا ہوں تیرا یہ مزاج نہیں کہ تو فوراً سزا دے دے، لہٰذا فصرت، یہ جو فا ہے نا عربی میں، یہ بڑے بڑے لمبے لمبے کام کرتی ہے، یہ فا تفریح ہے، تفریح سیر سپاٹے والا تفریح نہیں، آخر میں عین ہے، تفریح، تو فروع کے آخر میں جو عین ہے، فصرت ادعوک آمنا، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں امن و امان کے ساتھ، کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے میرے دل میں، وہ اسألک مستأنسا، لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں مستأنسا، بڑا مانوس ہو کر، انس کے ساتھ۔ آپ کے 2 چچا ہیں، ایک سے آپ کہتے ہیں آئس کریم دلا دیے ذرا، دوسرے چچا کے سامنے آپ لہرا جاتے ہیں شرم سے، کیونکہ رشتہ ایک ہے، لیکن آپ ایک چچا سے مستانس ہیں، ایک سے نہیں ہیں۔ ایک ماموں ہیں، آپ ان کے دامن پکڑ کے کھینچ دیتے ہیں، جیب سے پیسے نکال لیں گے۔ ایک ماموں ان سے آپ 10 فٹ دور رہتے ہیں، اس سے آپ مستانس ہیں، اس سے نہیں ہیں۔ ماں باپ، دونوں ماں باپ ہیں آپ کے، لیکن کچھ باپ سے مانوس ہوتے ہیں، کچھ ماں سے، جس سے آپ مستانس ہیں۔ انس لینا، خوگر ہونا، بہت زیادہ اس کے ساتھ، اس کے لیے اردو میں کیا لفظ ہوگا مجھے نہیں پتا، مانوس ہونا، ہلا ہوا ہے بچہ۔ اگر آپ کسی دوست کے گھر میں بہت زیادہ جائیں اور وہ بچہ ہو اور آپ بچوں سے بچوں کے طریقے کے مطابق بات چیت کریں تو بچہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا، مانوس ہے، انس رکھتا ہے۔ لیکن ایک دوست جو کبھی ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اس کے کبھی ہاتھ پکڑ کے ہم تمہیں پیار کریں گے اور دبوچ رہا ہے، بچے اس سے گھبراتے ہیں، آڑے تیرے سے سوال کرے، بھائی بیگ تو لے کے آؤ، کیا پڑھا میتھ میں، سوال کریں، بچے بھاگے۔ یہ استیناس نہیں ہے۔ استیناس وہ ہے، کب ہوتا ہے استیناس؟ کہ اب مد مقابل کے مزاج کے مطابق چلیے، یہ استیناس ہے۔ لہٰذا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں مستانس۔ قرآن کے اندر یہ لفظ ہے کہ جب دروازہ کھٹکھٹاؤ، عجیب، قرآن نے عجیب بات کی ہے کہ جب تمہیں استیناس کا احساس ہو تو تب داخل ہو جاؤ۔ یہ خیر یہ تفسیر میں آئے، وہاں پر ہے میں تجھ سے بہت ہلا ہوا ہوں پروردگار، مانوس ہوں، تجھ سے بہت میری ایک طرح سے یگانگت ہے، میں تجھ سے گھبرا نہیں رہا، لا خائفا ولا وجلا، نہ خوف زدہ ہوں، نہ ڈر رہا ہوں، نہ گھبرا رہا ہوں کہ خدا سے بات کروں گا تو کیا ہو جائے گا۔
لہذا مدلن علیک مدلن علیک فیما قصدت فیہ الیک، میں تجھے بتا بھی رہا ہوں کہ کس چیز کی وجہ سے میں تیری طرف آیا ہوں. یعنی ایسا نہیں کہ میں آ گیا ہوں دعا مانگنا، بلکہ میں بتا بھی رہا ہوں کیوں آیا ہوں تیری طرف. مدلن علیک، دلالت کر رہا ہوں، رہنمائی کر رہا ہوں تیری. فیما قصدت فیہ الیک، تجھے بتا رہا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے. خدا کہ اب نہیں بتاؤں، میں تو ہر چیز جانتا ہوں، لیکن آپ بتا رہے ہیں خدا کو کہ قصدت فیہ الیک، جس چیز کے سلسلے میں تیری طرف تیرا قصد کیا ہے. اب پروردگار کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تو میری فوراً دعاؤں کو سن لیتا ہے، کبھی نہیں. فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، جب تیری پکار کا جواب بڑے دیر میں آتا ہے، سست رفتاری کے ساتھ آتا ہے، تو اب أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، اس کو انشاءاللہ میرے خیال سے چلیں اس کو کر لیتے ہیں. کبھی کبھی میری آخری جملہ ہے بس یہ آج کے حساب سے. کبھی جب تیری ابتع آپ نے دیکھا ہوگا بورڈز پہ لگا ہوا ہے، گلف میں لگا ہوتا ہے کہ چلو سڑک پہ جاؤ، بسرعت بطی، بے تا یہ حمزہ بطی، بہت ہلکے دھیرے دھیرے. اگر بہت دھیرے دھیرے تیری پکار کا جواب آ رہا ہے میری دعا کا تیری طرف، أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، تو میں تجھ سے ناراض سا ہو جاتا ہوں، میرے دل میں عجیب خیالات آتے ہیں اور میری ذرا ایک مقدر ہو جاتی ہے طبیعت تیرے سلسلے میں. یہ میری حماقت، نادانی اور جہالت کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں تیری مصلحتوں کو سمجھتا پڑھ دے، میں جاہل آدمی ہوں. آپ نے دیکھا کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں کبھی تو بیچارے جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں تو وہاں کم مولانا جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا معذرت، ہم کو تو طور طریقہ نہیں آتا علماء سے بات کرنے کا، تو بات بری لگ جائے تو معاف کیجیے گا. اب اگر کوئی وہ بری بات کہہ بھی تو آپ کو بری نہیں لگتی کہ اس کو اتنا تمیز اور اتنی تمیز اور تہذیب ہے کہ قبلہ معذرت، میں نے آج تک کسی مولانا سے بات نہیں کی ہے، اگر آپ کو برا لگ جائے تو معاف کیجیے گا. اب آپ کہیں گے اس کو اتنا ادب ہے امامے کا اور ذاکر امام حسین کا، یہ کہہ رہا ہے تو یہ تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، عجیب آدمی ہے. اب وہ کوئی لیکن آدمی آگے کوئی آئے براہ راست وہی بات کہے جو یہ کہہ رہا ہے بغیر معذرت خواہی کے، تو آپ کو برا لگ جاتا ہے. تو أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، پروردگار میں بتا دیا، میں تجھ سے عتاب کر لیتا ہوں، ناراض ہو جاتا ہوں، میرے دل میں برے خیالات آتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ کیوں ہوا. بِجَهْلِي عَلَيْكَ، اس وجہ سے نہیں کہ میں جانتا ہوں مشیت کیا ہے، میں نادان ہوں، جاہل بندہ ہوں تیرا. اچھا، جبکہ یہ مجھے اندازہ ہے وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي، اور ہو سکتا ہے کہ تو جو میری پکار کا دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے جواب دے رہا ہے، هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، وہی دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے دیر سے تیری پکار کی، میری پکار کا جو جواب تو دے رہا ہے، دیر سے دے رہا ہے، سست رفتاری کے ساتھ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی میرے لیے بہتر ہو، کیونکہ چیزوں کے نتائج کو تو جانتا ہے. اگر ایک دم سے تو نے ہمیں پروردگار 1,00,000 روپے چاہیے، کوئی کہہ رہا ہمیں بیٹا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہمیں بیٹی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ نوکری کرنی ہے، فوراً نہیں آیا ہمارے پاس. پروردگار کیونکہ تو جانتا ہے عاقبت الامور کو، آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا. اگر ان صاحب کو ہم نے کروڑ پتی بنا دیا تو ان کے لیے برا نتیجہ نکلے گا. تو جانتا ہے کہ کیا میرے لیے بہتر ہے، کیا میرے لیے بہتر نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو چیز دیر سے آ رہی ہے میرے پاس سست رفتاری کے ساتھ، تو جو میری پکار پر لبیک کہہ رہا ہے پروردگار، وہ اس وجہ سے ہو کہ تو چیزوں کے نتائج کا بڑا اچھا علم رکھتا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ اس کے لیے برا نکلے گا، اس لیے میں بہت دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ جواب دے رہا ہوں. لہٰذا فلم ارا مولا کریما اصبر علی عبد النعیم منک علیہ، لہٰذا پروردگار میں جاہل ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں تجھ سے بڑے دھڑلے سے آگا سینہ تان کے مانگ رہا ہوں، اس کے باوجود تو مجھے سزا نہیں دے رہا، اور جو چیزیں میرے لیے بہتر ہیں وہ دے رہا ہے. لہٰذا اب تو اگر ایسا مولا ہے، فلم ارا مولا کریما اصبر، میں نے تجھ سے بہتر کریم مولا نہیں دیکھا کہ جو تجھ سے زیادہ صبر کرے مجھ جیسے گھٹیا اور لعیم اور ذلیل اور حقیر بندے پر. گناہوں کے باوجود تو یہ کہہ سکتا ہے گاڑی چاہیے، تجھے پتا ہے کہ گاڑی مجھے مل جائے گی تو حادثہ ہوگا، یہ لو گاڑی جاؤ، حادثہ ہو گیا تو تم تو کہہ رہے تھے کہ تو یہ سب چیزیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں 2 لائن کا. ہم ایک جگہ جاتے تھے تبلیغ کے لیے، اور کلاسز وغیرہ، یہی احکام، عقائد، وضو، غسل، تیمم، یہ سب نماز کا طریقہ. جاتے تھے کافی لوگوں سے، چھوٹا سا گاؤں تھا ایک، ہم بھی، ہمارے دوست بھی، بہت سارے لوگ جاتے تھے، کبھی ہم کبھی اور دیگر دوست. تو ان سب دوستوں سے
جو مولانا حضرات تھے اس گاؤں کے جو چیدہ لوگ تھے ان کی دوستی. ایک دفعہ ہے کہ مولانا وہ عیسیٰ صاحب کی مجلس پڑھنی ہے فلاں صاحب کے چھوٹے بھائی کے لیے. تو اس چھوٹے بھائی کو ہم جانتے تھے. کیسے؟ معذرت فلاں صاحب کے لیے مجلس پڑھنی ہے. یہ واقعہ 2 واقعہ مل گئے مجلس پڑھی. کیا ہو گیا؟ کیسے؟ کیا مولانا وہ جو سجاوٹ کے لیے کیا کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بلب ہوتے ہیں نا لائٹنگ جو کرتے ہیں چھوٹے بلب قمقمے جھالریں کہتے ہیں روشنی کی تو وہ لگا رہے تھے. تو پھر تو اس کو لگاتے ہوئے مین وائر سے کنیکٹ کر رہے تھے تو بجلی کا جھٹکا لگا مین وائر سے مر گیا اسی وقت مر گیا. تو میں نے پوچھا کہ تو کیا وجہ تھی؟ کوئی تو غدیر ہے نا کچھ مباہلہ ہے نہ رمضان ہے نہ رجب ہے نہ شعبان ہے جیسے جو ولادتیں ہوتی ہیں تو کس بات کے بجلی کے قمقمے؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا اس نے کیا بتایا کہ مولانا بڑی منت و مرادوں کے بعد بیٹا چاہتا تھا. یہ بیٹا پیدا ہوا تھا. اس بیٹے کے عقیقے کی تقریب کے لائٹیں لگانے گیا تھا. خدا کی بہرحال مصلحت ہے. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا کیا ہوا کیونکہ میں خدا نہیں ہوں نہ امام ہوں. لیکن بہرحال یہ سب چیزیں بڑی عجیب ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.